अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करता चलूं कि हुक्मरान इत्तेहाद ने पीटीआई पर पाबंदी आयद करने का उसूली फ़ैसला कर लिया है। ये बहुत बड़ी ख़बर शेयर कर रहा हूं। कल जो इजलास हुआ था वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की सदारत में इत्तेहादी जमातों का, जिसमें अस्करी क़यादत, आर्मी चीफ, DG ISI भी शरीक हुए और तमाम इत्तेहादी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। मौलाना फजल रहमान भी थे। इस इजलास की अंदरूनी कहानी जो है, कुछ तो प्रेस रिलीज़ था जो आज अखबारात में छपा हुआ है, लेकिन कुछ अंदरूनी कहानी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इजलास में फ़ैसला क्या किया गया है। एक तो पूरा ओवरऑल मुल्क की सियासी सूरत हाल, माशी सूरत हाल, महंगाई, ये तमाम इश्यूज़ डिस्कस किए गए, लेकिन स्पेशली PTI का मामला ज़ेर गौर इसमें इजलास में था। और इमरान खान की रोज़ की जो इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई है या पाकिस्तान को, मुल्क को बदनाम करने की जो कोशिशें हैं, कल तो इंतहा ये की उन्होंने कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी ये कहा कि आप आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करें, आलमी सतह पर आप ये ढंढोरा पीटें, ढोल बजाएं कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। कि भाई कौन सी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं? आप ये क्यों नहीं लोगों को बता रहे कि आपके कारकुनान या आपकी जमात में जो दहशतगर्द घुसाए हैं, ये क्यों नहीं बता रहे लोगों को, ओवरसीज़ को, कि आपकी जमात में कलदम TTP के लोग शामिल हैं, आपकी जमात में कलदम निफाज शरीयत मोहम्मदी के लोग शामिल हैं, जिनकी वीडियोस आई हैं, ये इकबाल खान और बाकी मैंने इस पे वीलाग किया था। वो नहीं बता रहे जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले कर रहे हैं। आप क्यों नहीं बता रहे कि आप मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं? ये नहीं बता रहे खान साहब ओवरसीज़ को, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई हम जो कुछ करें वो हमें जायज़ है। जो इंतशार फैलाने वालों, शरपसंद अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, ये खान साहब बावर कराना चाह रहे हैं। तो अंदरूनी कहानी मुझे ये पता चली है कि जी कल PTI पर पाबंदी आयद होने जा रही है। कल यानी 22 तारीख को, 22 मार्च को पार्लियामेंट का हंगामी मुश्तरका इजलास बुला लिया गया है। ये 10 अप्रैल को होना था इजलास, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, जिसकी तारीख तब्दील कर दी गई है। बाज़ाब्ता स्पीकर ऑफिस से नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है कि 10 अप्रैल को होने वाला पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अब कल 22 मार्च को होने जा रहा है। यानी ये गुज़श्ता कल, यानी रात जो गुजर गई, ये फ़ैसला हुआ है और आने वाले कल को 22 तारीख को इजलास, बुध को इजलास बुला लिया गया है। और इजलास में करारदाद पेश की जाएगी वज़ीर कानून की जानिब से के जी या वज़ीर दाखिला की जानिब से कि जी जो PTI है इसमें दहशतगर्द घुस आए हैं। PTI दहशतगर्द जमात बन चुकी है। PTI शरपसंदी फैलाना चाह रही है, मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाह रही है, इंतशार फैलाना चाह रही है। तो PTI पर पाबंदी आयद की जाए, ये कल करारदाद पेश की जाएगी बाज़ाब्ता तौर पर। इसके कवी इम्कानात हैं, जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि कवी इम्कानात हैं कि कल करारदाद पेश की जाएगी जो मंजूर कराई जाएगी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से। अब पार्लियामेंट तमाम इदारों की ज़ाहिर माँ है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, कानून साजी पार्लियामेंट ने करनी होती है, फ़ैसले पार्लियामेंट ने करने होते हैं। अदालतें अपना इंसाफ के फ़ैसले तो अदालतों का काम है, लेकिन अदालतों के लिए भी वही कानून होता है जो पार्लियामेंट मंजूर करके देती है। अदालतों ने उसी कानून के तहत इंसाफ करना होता है, फॉलो करना होता है। लेकिन अदालतें अपने हुदूद से तजावुज़ कर रही हैं। अदालतों पर भी गुज़श्ता रात जो इजलास हुआ है इत्तेहादी जमातों का, उसमें अदालतों के हवाले से भी बड़ी तशवीश का इज़हार किया गया है कि अदालतों ने इंतहा कर दी हुई है। जिस तरह PTI ने इंतहा की है, इमरान खान ने इंतहा की है, इस तरह अदालतों ने भी इंतहा की हुई है यकतरफा फ़ैसला साजी की, और इंसाफ का तराजू बराबर नहीं रखा जा रहा। तो इंसाफ का पलड़ा जो है, तराजू का पलड़ा, वो बराबर नहीं रखा जा रहा है। इमरान खान के लिए आइन की तशरीह भी अलग की जा रही है,
باقیوں کے لیے آئین اسی آرٹیکل کی الگ تشریح کی جا رہی ہے اور باقیوں کے لیے الگ تشریح کی جا رہی ہے۔ ایک ہی آئین، ایک ہی آرٹیکل، اس کی تشریحیں دو ہو رہی ہیں عدالتوں کی جانب سے۔ اس میں تو کسی کو اب شک نہیں رہا کہ عدالتیں انصاف نہیں کر رہی، عدالتوں کے انصاف پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور ماضی میں اس طرح یک طرفہ فیصلہ سازی جس طرح انی مچائی ہوئی ہے عدالتوں نے، اس طرح کبھی ہم نے نہیں دیکھا۔ تو اب ہائی کورٹس ہوں، سپریم کورٹس ہوں، اس میں جو معزز ججز بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ کہاں مجبور ہیں، کیوں مجبور ہیں، انصاف کیوں نہیں کر رہے اور یک طرفہ انصاف کیوں کر رہے ہیں، عمران خان کو ڈھیل کیوں دی جا رہی ہے عدالتوں کی جانب سے؟ کیا عدالتیں بھی، اب تو سوالات یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ کیا عدالتیں بھی عمران خان کے اسی سازش کا حصہ تو نہیں بن رہی، یا عدالتوں میں بیٹھے ہوئے کچھ معزز جج صاحبان جس سازش کا ٹھیکہ جو ہے عمران خان نے لیا ہوا ہے پاکستان کے خلاف، تو یہ بھی انگلیاں اٹھ رہی ہے۔ تو عدالتوں کے حوالے سے بھی گزشتہ رات بات کی گئی ہے، اور کل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھی عدالتوں کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ جو پریس ریلیز جاری ہوا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اچھا، پراسس کیا ہوگا؟ پراسس ظاہر ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے قرارداد منظور ہوگی، اور اس کے بعد پھر وزارت داخلہ نوٹیفیکیشن جاری کرے گا، باضابطہ طور پر کالعدم قرار دیا جائے گا، پی ٹی آئی کو پابندی عائد کی جائے گی، پی ٹی آئی کوئی سرگرمی نہیں کر سکتی، پی ٹی آئی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتی، جو کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی، گرفتار ہوگا۔ جس طرح پہلے سپاہی صحابہ پہ پابندی عائد ہوئی یا باقی جو جہادی تنظیمیں ہیں ان پر پابندی عائد ہوئی، تو وہ اب نہیں ہے، ان کا وجود نہیں رہا، لیکن ہاں دوسرے نام سے وہ ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں۔ سپاہی صحابہ اہل سنت والجماعت بن کر ایکٹیویٹی کر رہی ہے، یا باقی جو کالعدم تنظیمیں ہیں وہ اب حکومتی ریاستی ریکارڈ کے مطابق، ہمارے قانون کے مطابق وہ غیر قانونی ہے، اور وہ ان کو ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہونے جائے گا۔ پراسس کل سے شروع ہوگا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے۔ یہ پریس ریلیز جو جاری ہوا تھا اس میں وہ بھی پڑھ کر سناتا ہوں، اس میں سے اندازہ آپ کو ہو جائے گا کہ حکومت، اتحادی جماعتیں اور سیکیورٹی فورسز، طاقتور ادارے، پاک فوج اور اسٹیبلشمنٹ ISI، یہ آن بورڈ ہیں ان تمام فیصلوں میں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف، یہ جو اعلامیہ ہے وہ میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی زیر صدارت حکومت میں شامل جماعتوں کا اہم اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں ہوا، جو 6 گھنٹے جاری رہا۔ اجلاس میں ملکی معاشی و سیاسی، داخلی و خارجی امن و امان کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس کو معیشت، IMF پروگرام کی بحالی، عوامی ریلیف کے لیے وزیر اعظم کے اقدامات سے آگاہ کیا گیا، جس میں کسان پیکج، رمضان میں غریب خاندانوں کو آٹے کی مفت فراہمی، کم تنخواہ اور آمدن والے لوگوں کے لیے پیٹرول کی قیمت میں 50 روپے کی خصوصی رعایت دینے کی اسکیم، ملک بھر کے نوجوانوں کے لیے CSS کی خصوصی امتحان کا انعقاد، شمسی توانائی کے فروغ، نوجوانوں کے لیے بلا سود اور رعایتی قرض، سیلاب متاثرین کی بحالی سمیت دیگر پروگرام شامل ہیں۔ اجلاس نے وزیر اعظم شہباز شریف کی معیشت اور IMF پروگرام، آگے میں PTI پہ آتا ہوں جو پریس ریلیز اعلامیے میں ہے، فی الحال معیشت کے حوالے سے شروع میں ہے، اچھا PTI کے حوالے سے اس کے اینڈ میں ہے اعلامیے میں۔ شہباز شریف کی معیشت اور IMF پروگرام کی بحالی اور مشکل حالات کے باوجود عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے اقدامات کو سراہا اور اس پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ اجلاس نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرنے والے پولیس اور رینجرز پر عمران خان کے حکم پر حملوں اور تشدد کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے ناقابل قبول قرار دیا اجلاس نے، اور کہا کہ پیٹرول بم، ڈنڈوں، گلیلوں، اسلحہ، کالعدم تنظیموں سے تعلق رکھنے والے افراد پر مشتمل متشدد تربیت یافتہ جتھوں کے ذریعے ریاستی اداروں کے افسروں اور اہلکاروں پر لشکر کشی انتہائی تشویشناک ہے۔ یہ رویہ ناقابل برداشت ہے، انتہائی تشویشناک ہے۔ ہتھیاروں اٹھانا اور افسران کے نوجوانوں کو نشانہ بنانا، ان پر گولی چلانا، گاڑیاں جلانا،
یہ رویہ ہرگز آئینی، قانونی، جمہوری اور سیاسی نہیں۔ ریاست کے مقابلے میں ہتھیار اٹھانا، ان کے ریاست کے افسران اور جوانوں کو نشانہ بنانا، ان پر گولی چلانا، گاڑیاں جلانا، عدالتی احاطوں کا محاصرہ اور جتھا کشی، پولیس کی گاڑیاں نہروں میں پھینکنا، قانونی ڈیوٹی ادا کرنے والے پولیس والوں کو راستے میں روک کر تشدد کا نشانہ بنانا لاقانونیت کی انتہا ہے، جسے کوئی بھی ریاست برداشت نہیں کر سکتی۔ اجلاس نے ریاستی اداروں کے افسروں اور جوانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی فرض شناسی کو سراہا اور قرار دیا کہ قانون شکن عناصر کے خلاف قانون کے تحت سخت کارروائی کی جائے گی اور کوئی رعایت نہ برتی جائے ان کے ساتھ۔ یہ ریاست دشمنی ہے جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اجلاس نے قرار دیا کہ پوری قوم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں بلکہ کالعدم تنظیموں کے تربیت یافتہ عسکریت پسندوں کا جتھا ہے۔ یہ میں دوبارہ جملہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ اجلاس نے قرار دیا کہ پوری قوم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں بلکہ کالعدم تنظیموں کے تربیت یافتہ عسکریت پسندوں کا جتھا ہے، جس کے تمام شواہد اور ثبوت موجود ہے۔ لہذا فیصلہ کیا گیا کہ قانون کے مطابق اس ضمن میں کارروائی کی جائے گی۔ تو یہ جملہ جو ہے یہ میں نے دوبارہ اس لیے پڑھا کیونکہ میں خبر آپ کو یہی شیئر کر رہا ہوں جو اس میں نہیں ہے خبر میں، لیکن ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دیا جا رہا ہے۔ کل باضابطہ قرارداد پیش کی جائے گی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں۔ اچھا، اجلاس نے بدھ 22 مارچ کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا، جس میں ریاستی عملداری کو یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلے ہوں گے۔ اجلاس نے سوشل میڈیا اور بیرون ملک اداروں بالخصوص آرمی چیف کے خلاف چلائی جانے والی مہم کی شدید مذمت کی۔ اجلاس نے کہا کہ بیرون ملک پاکستانی اس مذموم ایجنڈے کا حصہ نہیں بنے۔ لسبیلا کے شہداء کے خلاف غلیظ مہم چلانے والے عناصر بیرون ملک بیٹھ کر سوشل میڈیا اور دنیا کے مختلف حصوں میں مظاہروں کے ذریعے یہ مذموم مہم چلا رہے ہیں۔ اجلاس نے ان تمام عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا اور قرار دیا کہ کسی بھی معاشرے میں یہ رویہ قابل قبول نہیں ہوتا، یہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے۔ اجلاس نے کہا کہ نظام عدل کے عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ سلوک سے ترازو کے پلڑے برابر نہ ہونے کا تاثر مزید گہرا ہو رہا ہے، جو ملک میں آئین، قانون اور عمل کے اصولوں کے لیے نیک فعال نہیں۔ ایک ملک میں انصاف کے دو الگ معیار قابل قبول نہیں۔ اجلاس نے جوڈیشل کمپلیکس پر حملے میں پولیس افسران اور اہلکاروں کو زخمی کرنے، املاک کی توڑ پھوڑ، تشدد اور جلا گھیراؤ کرنے پر قانون کے مطابق سخت کارروائی کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ اجلاس نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور پی ٹی آئی وکیل خواجہ طارق رحیم کی آڈیو لیک کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے مریم نواز کے بارے میں گھٹیا گفتگو کی مذمت کی۔ اجلاس نے کہا کہ معاشرے کے تمام طبقات، خاص طور پر خواتین، اس منفی سوچ اور عدم برداشت کی شدید مذمت کریں۔ اجلاس میں حکومت میں شامل جماعتوں کے اکابرین، سینئر رہنماؤں اور وفاقی وزراء نے بھی شرکت کی۔ تو یہ اعلامیہ ہے کل کے گزشتہ رات کے اجلاس کا۔ تو کل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پی ٹی آئی کا تو علاج سوچ لیا گیا ہے کہ پابندی عائد کی جائے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی بس پی ٹی آئی کیا کہیں گے، پی ٹی آئی کا کھیل ختم ہو گیا۔ اس کے علاوہ عدالتوں کے حوالے سے بھی بڑا اہم فیصلے کیے گئے ہیں، لیکن وہ میں اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔